السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادر محترم رضا احمد خان صاحب، سیکریٹری فار ایجوکیشن جماعت اسلامی ہند شہر حیدرآباد، اور معزز سامعین، قرآن حکیم کی جس آیت کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، تم میں ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن حکیم نے یہ جو بات بتلائی ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے، یعنی ایک تنظیم، ایک جماعت، ایک گروپ، افراد کا ایک مجموعہ تمہارے اندر ضرور ایسا ہو جس کی ذمہ داری ہی یہ ہو کہ وہ داعی اللہ کا کام بھی کرے، نیکیوں کا حکم بھی دے اور برائیوں سے روکے بھی۔ اور یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں ہمارے اصحاب علم کا کہنا ہے کہ یہ تنظیم سازی کا حق دیتی بھی ہے اور تنظیم سازی کی طرف توجہ دلاتی بھی ہے۔ گویا یہاں پر بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بتلائی گئی کہ تنظیم کے قیام کا جو اصل مقصد ہے، وہ اصل مقصد جس کی طرف قرآن حکیم یہاں پر توجہ دلاتا ہے، وہ مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی جائے۔ بندگی رب کی دعوت دینا تنظیم کے قیام کا جو مقصد ہے، وہ سب سے اہم مقصد ہے، اور پھر اس کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے۔ عام طور پر ہمارے پاس اجتماعیت کے بارے میں بہت واضح تصور نہیں ہے، اور اس واضح تصور کے نہیں ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اجتماعیت سے نہ وابستہ ہوتے ہیں، نہ اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں، بلکہ بعض موقعوں پر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، کسی بھی جماعت سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ یہ عام طور پر سوچ، علم کی کمی، فہم دین کی کمی کے نتیجے میں ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اجتماعیت کے بارے میں ہم بہت واضح قسم کا وہ تصور اپنے اندر پیدا کریں جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اجتماعیت کیوں ہونی چاہیے؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اجتماعیت کے بغیر عادی شریعت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بہت واضح طور پر ہمارے اصحاب علم نے لکھا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ اجتماعیت واجبات دین میں سے ایک ہے۔ پھر اجتماعیت اس لیے بھی ہے کہ احکام الہی کا نفاذ بغیر اجتماعیت کے ممکن نہیں ہے۔ پھر اجتماعیت اس لیے بھی ہے کہ انسانوں کو وحدت بن کر زندگی گزارنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر اجتماعیت اس لیے بھی ہے کہ عام دینی اور دنیاوی مسائل کا حصول بھی اجتماعیت کے بغیر ممکن نہیں، یعنی دنیا کا کوئی بڑا کام، دنیا کا کوئی بڑا ٹارگٹ اچیو نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اجتماعی قوت نہیں ہو۔ بہت سادی اور عام مثالوں کے ذریعے سے یہ بات سمجھی اور سمجھائی جا سکتی ہے کہ ایک فرد بہت سارے کام انجام نہیں دے سکتا، اور ایک کے بجائے دو افراد مل جائیں تو بہت سارے کام ممکن ہو جاتے، اور دو کے بجائے اگر 10 مل جائیں، 20 مل جائیں، اور یہ تعداد بڑھتی چلی جائے تو اس کے ذریعے سے بہت سارے ناممکن چیزوں کا حصول بھی ممکن ہوتا چلا جاتا ہے، چاہے وہ دنیا کے مقاصد ہوں چاہے دین کے مقاصد ہوں۔ ان دونوں کے لیے اجتماعیت ضروری ہے۔ اور جہاں تک اجتماعیت کا معاملہ ہے، اس کی اہمیت تو اتنی زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اس معاملے میں ہم دیکھنا چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر بہت واضح انداز میں یہ بات بتلائی۔
اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جس شخص نے امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا تو قیامت کے دن وہ اللہ سے ایسے ملے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی، اور جس شخص کی گردن میں امیر کی اطاعت کا قلادہ نہ ہو اور اس حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ جاہلیت کی موت ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ گویا انسان اس کیفیت میں زندگی گزار دے کہ وہ کسی اجتماعیت سے اٹیچ نہیں ہو، اور پھر اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہو، اس کا کوئی امیر نہیں ہو، اور اس حالت میں اس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ دنیا سے گزر جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بات بتلائی وہ یہ کہ اس کی جو موت ہے وہ جاہلیت کی موت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ایک سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ سفر کے دوران میں اسلامی لشکر ایک جنگل میں رکا۔ اس موقع پر وہاں پر ایک بہت میٹھے پانی کا چشمہ ان کو ملا، کھجور کے درخت تھے جس پر میٹھے کھجور تھے۔ اسلامی لشکر نے کچھ وہاں پر آرام کیا، اور پھر اس کے بعد ان کھجوروں اور پانی سے استفادہ کیا، اور پھر اس کے بعد جب لشکر وہاں سے چلنے لگا تو اس موقع پر ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہاں پر غذا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں دنیا کے جھمیلوں سے، جھگڑوں سے الگ ہو جاؤں، کٹ جاؤں، اور یہاں پر باقی زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دوں۔ یہاں پر مجھے کوئی مصروفیت بھی نہیں ہوگی، کھانے کے لیے کھجور مل جائیں گے، پینے کے لیے میٹھے پانی کا چشمہ موجود ہے، بہتر یہ ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہیں پر باقی زندگی گزاروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا کہ تم انسانوں سے کٹ جاؤ، اجتماعیت سے کٹ جاؤ اور اس طریقے سے زندگی بسر کرو۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے نزدیک یہ بات پسندیدہ ہے کہ تم لوگوں کے درمیان میں رہو، لوگوں کے ذریعے سے جو تکلیفیں پہنچیں ان تکلیفوں پر صبر کرو، اور اس کے باوجود بھی لوگوں سے تعلقات کو ختم نہ کرو۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام قدم قدم پر اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے۔ عبادات کو ہم لیں، نماز کو اگر لیں تو ہماری نماز ہم کو سکھلاتی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اجتماعی طور پر نماز پڑھنے کی ہدایت دی گئی، اور یہ بات بتلائی گئی کہ نماز کا جو اجر ہے وہ 27 گنا 27 ٹائمز ملٹیپلائی ہوتا ہے اجتماعی نماز کے نتیجے میں، باجماعت نماز کے نتیجے میں۔ اسی طریقے سے روزے کا حکم دیا گیا تو ساری امت کو ایک ساتھ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ماہ سیام آتا ہے تو سبھی کو اس موقع پر ایک ساتھ روزہ رکھنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ماحول پروان چڑھتا ہے کہ روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں کبھی روزہ رکھیں تو وہ روزہ نسبتاً مشکل محسوس ہوتا ہے رمضان سے اگر ہم کمپیئر کر کے دیکھیں، اس لیے کہ نیکی کا وہ جو اجتماعی ماحول بنتا ہے، سیلف کنٹرول کا وہ جو اجتماعی ماحول بنتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس ماحول کے اندر بچے کے لیے بھی روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو نظام دیا گیا ہے وہ یہ کہ اجتماعی طور پر زکوٰۃ ایک جگہ کلیکٹ ہو اور پھر اس کے بعد وہاں سے ضرورت مندوں کے پاس پہنچے۔ یہ تو اسلامی ریاست کے نہیں ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس مختلف طریقوں سے زکوٰۃ بانٹ دی جاتی ہے، حالانکہ وہ شریعت کی بالکل ہی اسپرٹ نہیں۔ شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ یہ زکوٰۃ اسلامی حکومت کے سربراہ کو دی جائے، اور اسلامی حکومت کے سربراہ وہاں کی ضرورتوں کے لحاظ سے اس زکوٰۃ کا صحیح طور پر استعمال کریں۔ اسی طریقے سے ہم حج کو دیکھیں تو حج بھی ایک ایسا فریضہ ہے جو بغیر اجتماعیت کے ادا کرنا ممکن نہیں۔ تو اسلامی عبادات کی روح ہم کو بتلاتی ہے کہ اجتماعی طور پر زندگی گزارنے کی قدم قدم پر تعلیم دی گئی۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی ہے کہ اگر تم سفر میں 3 افراد بھی ہو تو تینوں میں سے ایک کو امیر بنا لینا چاہیے۔ گویا 3 لوگ بھی سفر کریں تو بغیر سربراہ کے، بغیر امیر کے سفر نہیں کریں، بلکہ ایک امیر کی نگرانی میں وہ سفر کرنے کے عادی بنے۔ تو جس گروپ کو، جس امت کو، جس ملت کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ 3 افراد بھی سفر کریں تو اس میں بھی بغیر امیر کے زندگی نہیں گزاریں،
اس ملت کے افراد اپنی پوری زندگی گزاریں اور ان کا کوئی سربراہ نہیں ہو اور ان کا کوئی امیر نہیں ہو، تو پھر اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کی جو اسپرٹ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جو اسپرٹ ہے، اس کو سمجھنے میں کہاں تک غلطیاں ہم سے ہو رہی۔ عبادات کریں گے تو عبادات کے اندر بھی ہمارا امیر ہوگا، جہاد کے لیے جائیں گے تو جہاد میں بھی امیر ہوگا۔ بغیر امارت کے، بغیر امیر کے جہاد کا بھی تصور نہیں ہے۔ اسلامی ریاست ہوگی تو اسلامی ریاست کا بھی ایک امیر ہوگا، سربراہ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ آمرکم بخمس الجماع والسماع والطاعہ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اس میں سب سے پہلی چیز بتائی کہ جماعت بن کر زندگی گزارنے کا، پھر کہا کہ سننے کا، اطاعت کرنے کا، ہجرت کا، اور راہ خدا میں جہاد کرنے کا۔ تو ان 5 چیزوں کا جو اللہ کے رسول نے باقاعدہ حکم دیا ہے، اس حکم میں بھی سب سے پہلی جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ جماعت بن کر زندگی گزارنے کا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ یہ اجتماعیت جب بن جائے تو اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے اطاعت بھی بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اس بات کا حکم دیا گیا کہ اگر تمہارا سربراہ کوئی ایسے شخص کو بنا دیا جائے جو دیکھنے میں حبشی ہو، غلام ہو، چھوٹے سر والا ہو، تب بھی تمہیں اس کی معروف کے اندر اطاعت کرنی چاہیے۔ اس بات کا حکم دیا گیا، اس بات کی تعلیم دی گئی۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات بار بار اجتماعی زندگی گزارنے کی طرف توجہ دلاتی ہے اور اجتماعیت کے بغیر زندگی گزارنے سے منع کرتی ہے۔ اور یہ اجتماعیت شورائی نظام کے ساتھ ہو، جہاں آپسی نصح و خیرخواہی کے ساتھ زندگی ہو۔ بہت ساری باتیں مزید اجتماعیت کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں، میں نے کچھ باتیں اجتماعیت کے بارے میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں، جہاں جماعت کا تعارف، جماعت کی کچھ سرگرمیوں کا تعارف آج کی اس نشست میں کرانا آپ کے سامنے پیش نظر۔ اس تعارف کو آنے سے قبل ماضی میں احیاء دین کی جو کوششیں ہوئی تھیں ان کا بھی کچھ مختصر سا تعارف اس موقع پر آپ کے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عربین پیننسولا میں جو انقلاب برپا ہوا تھا، صحابہ کرام کے دور میں اس کی جڑیں بہت مضبوط ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اپنے ادوار میں اس ریاست اسلامی کو بہت مضبوط بنیادیں فراہم کر دی، اور پھر مزید اس کی وسعت ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ 1 صدی کے اندر اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی دنیا تک اسلام پہنچ گیا۔ لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ خرابیاں بھی آنی شروع ہوئیں۔ جب خرابیاں آنی شروع ہوئیں تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً ایسی شخصیتوں کو اٹھایا جن کے ذریعے سے دوبارہ دین کو زندہ کیا گیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے دور کے بعد کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی شخصیت ہیں جن کے ذریعے سے اس معاملے میں بہت کامیاب کوششیں ہوئیں۔ خاندان بنو امیہ کے ایک خلیفہ تھے، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا تھا، اس موقع تک عملاً خلافت بادشاہت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ نام تو یقیناً خلافت کا تھا، لیکن وہ بادشاہت اور کنگڈم میں چینج ہو گئی تھی، اور خاندان بنو امیہ کا وہ حصہ بن چکی تھی۔ خرابیاں اس شکل میں آئی تھی کہ شاہی خاندان کا بہت زیادہ اثر حکومت پر ہونے لگا تھا، عدالتی نظام پر یہ لوگ انفلوئنس کرنے لگے تھے، بہت سارے پبلک پراپرٹیز پر یہ لوگ غاصبانہ قبضے کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ بعض غیر مسلموں کی عبادت گاہوں پر بھی انہوں نے قبضہ کیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری ٹیکسز لگائے گئے تھے عوام کے اوپر۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو اس موقع پر ان ساری چیزوں کو انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ ختم کیا۔ وہ سارے پراپرٹیز انہوں نے واپس کر دیے جس پر غاصبانہ قبضے ان کے خاندان کے لوگوں نے کیے تھے، غیر مسلموں کی عبادت گاہیں واپس کر دی، عدالتوں کو حکومت کے انفلوئنس سے آزاد کیا،
اور عدل و انصاف کے معاملے میں آزادانہ کام کرنے کی پوری اجازت دی اور انکریج کیا۔ بڑے پیمانے پر قرآن کے علوم کو پھیلانے کی انہوں نے کوششیں کی۔ تعلیم علم کے پھیلانے کے اوپر انہوں نے بڑے پیمانے پر توجہ دی، یہاں تک کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو عدل و قسط کا حکومت کا نظام قائم ہوا تو بہت قلیل عرصہ اگرچہ کہ انہوں نے خلافت کی، 2 سال اور کچھ مہینے، لیکن ان کے طرز حکمرانی کو دیکھ کر سینکڑوں غیر مسلموں نے اسلام قبول کی۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر آہستہ آہستہ خرابیاں آنی شروع ہوئی۔ ایک دور امت کے اوپر وہ بھی آیا جبکہ یونانی علم، یونانی منطق، یونانی فلسفہ اس سے مسلمان متاثر ہونے لگے، وہ بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں تذبذب کا شکار ہونے لگے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے امام غزالی کے ذریعے سے کام لیا۔ امام غزالی اٹھے اور انہوں نے زبردست اسلامی لٹریچر تیار کیا، یونانی علوم، ان کی منطق، ان کے فلسفے کا جو جواب دیا، تو اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ یونانی جو مسلمانوں کے عقائد کے اوپر حملے کر رہے تھے وہ اپنا ڈیفنس کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی امام غزالی تھے جنہوں نے درس نظامی کے نام سے وہ نظام تعلیم دیا جو آج بھی ہماری دینی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور پھر امام غزالی کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر امت کی اصلاح کا کام ہوا، اور پھر اس کے بعد جس موقع پر وہ اقتدار وقت کی اصلاح کے لیے متوجہ ہوئے تو اس موقع پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو تقدیر نے مزید مہلت نہیں دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طریقے سے امت مسلمہ کے اوپر ایک موقع بڑا سخت آیا تھا جبکہ تاتاریوں نے امت پر حملے کیے تھے۔ بڑے پیمانے پر افراد امت کا انہوں نے قتل کیا۔ ایک طرف امت کے اندر خرابیاں اس شکل میں آئی تھیں کہ عقائد میں بگاڑ آ گیا تھا، توحید کے بجائے شرک آہستہ آہستہ دبے پاؤں داخل ہو چکا تھا، اور مختلف معاملات کے اندر رسومات، خرافات، بدعتیں وغیرہ جگہ پا چکی تھی۔ اس موقع پر ابن تیمیہ کے ذریعے سے اللہ نے بڑا کام لیا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر قرآن اور حدیث پر مبنی اسلامی لٹریچر تیار کیا، تاتاریوں کے خلاف عملاً جہاد بھی کیا۔ اگرچہ کہ تاتاری طوفان اتنا سخت تھا کہ میدان جہاد میں کامیابی نہیں مل پائی تلوار کے زور پر، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی دور میں ایک داعی اسلام کے ذریعے سے اس طریقے سے مدد فرمائی کہ اس وقت کا شہزادہ متاثر ہوا، اور پھر جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ اپنی ریاست کو اسلامی ریاست بنانے کا اعلان کیا، اور بڑے پیمانے پر تاتاری اسلام میں داخل ہوئے اور تاتاری فتنے کا خاتمہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک دور وہ آیا جب ہندوستان کی سرزمین پر اکبر کی حکمرانی تھی۔ اکبر کی حکمرانی کا جو دور تھا وہ دور بھی امت مسلمہ ہند کے لیے بڑا آزمائش کا دور تھا۔ اگرچہ کہ اکبر کو ہندوستان کی تاریخ میں ایک ہیرو کے طور پر اور ایک اچھے بادشاہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ مغل بادشاہوں میں اسلام کو نقصان پہنچانے کی جتنی کوششیں اکبر نے کی اس سے زیادہ کسی نے کوششیں نہیں کی۔ یہ اکبر تھا جس نے ایک نیا دین الہی کے نام سے ایجاد کیا، کلمے کو بدل کر لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کے نام سے نیا کلمہ ایجاد کیا، خنزیر کے گوشت کو جائز ڈکلیئر کیا، گائے کے گوشت کو حرام ڈکلیئر کیا، گولڈ اور ریشم کے مردوں کے لیے استعمال کرنے کو جائز ڈکلیئر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دجال کہا کرتا تھا، سوتا تو ضد کی خاطر قبلے کی طرف پیر پھیلا کر سویا کرتا تھا۔ اس کی نگرانی میں شاہی محل میں دن میں 4 مرتبہ سورج کی پرستش کی جاتی تھی۔ ہندوؤں کی ساری رسومات اور ان کے سارے تہوار کو شاہی سرپرستی میں منایا جاتا تھا۔ تو یہ ساری خرابیاں جس دور میں اکبر کے ذریعے سے آئی تھی، اللہ رب العالمین نے اس دور میں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھایا اور ان کے ذریعے سے کام لیا۔ ابتداً تو وہ جیل میں پہنچا دیے گئے، قید کر دیے گئے، ان کی آواز دبائی گئی، لیکن اکبر کے انتقال کے فوراً بعد جب وہ جیل سے چھوٹے اور پھر بڑے پیمانے پر اصلاح کی تحریک چلائی تو اکبر کی ساری جو کوششیں ہوئی تھی
ان کوششوں کو ختم کرنے میں بڑے پیمانے پر ان کو کامیابی حاصل ہوئی، اور اتنی زبردست کامیابی ان کو حاصل ہوئی کہ ان کو مجدد الفسانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گویا ایک ایسے مجدد جنہوں نے دین کی تجدید اور احیاء کا کام اتنے بڑے پیمانے پر کیا کہ یہ کام عام طور پر 1000 سال میں ایک مجدد کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک بڑے محدث اٹھے شاہ ولی اللہ کے نام سے، اور ہندوستان میں پہلی مرتبہ انہوں نے اسلام کمپلیٹ سسٹم آف لائف، نظام حیات کے ہونے کا نعرہ دی، اور بڑے پیمانے پر حدیث کی خدمت کی، اسلامی لٹریچر انہوں نے بھی تیار کیا، انہوں نے اور ان کے خاندان کے اور مزید کچھ افراد نے مل کر ہندوستان میں بڑے پیمانے پر اصلاح کی کوششیں کی، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ قرآن کا کسی نے ٹرانسلیشن کرنے کی ہمت کی، ورنہ اس سے پہلے تک قرآن کا کوئی ٹرانسلیشن دنیا کی کسی زبان میں بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا امت کے اوپر ایک بڑا احسان ہے کہ نان عربک لوگوں کے لیے انہوں نے قرآن کو سمجھنا آسان کیا، اور پھر اس کے بعد کئی زبانوں کے اندر قرآن حکیم کے کئی تراجم ہوتے چلے گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے قریب کے دور میں بالکل 20ویں صدی میں ایک ساتھ دنیا میں دو بڑی شخصیتیں اٹھی۔ ایک شخصیت تھی جو عالم عرب کے اندر اٹھی تھی، جنہیں امام حسن البنا کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ 6 افراد کو لے کر انہوں نے اپنی موومنٹ کا آغاز کیا تھا سرزمین مصر سے، اور یہ تحریک اخوان المسلمون کے نام سے مصر سے اٹھی، اور پھر اس کے بعد دیکھتے کہ دیکھتے مصر کے کونے کونے میں پھیلی، اور پھر وہاں سے باہر نکل کر پورے عالم عرب میں اس کا تعارف ہوا۔ بڑے پیمانے پر اس نے امت مسلمہ کے اندر اصلاح کی کوششیں بھی کی، صحیح اسلامی لٹریچر کو بھی پھیلایا، لوگوں کو اجتماعیت سے وابستہ بھی کیا، اور ان کے اندر صحیح اسلام کی اسپرٹ پھونکنے میں ایک بہت اہم رول انہوں نے ادا کیا۔ ٹھیک اسی دور میں ہندوستان کی سرزمین پر مولانا سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ نے کام لیا۔ ترجمان القرآن کے ذریعے سے انہوں نے اسی اجتماعیت کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور جب 75 لوگ ان کی دعوت پر جمع ہوئے تو 1941 میں جماعت اسلامی کے نام سے باقاعدہ انہوں نے احیاء دین کی کوششوں کا آغاز کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا، ان سارے ملکوں میں یہ دعوت پھیلی، اور یہ سارے جگہوں پر یہ تنظیم قائم ہوئی۔ تو گویا میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو کوششیں ان لوگوں کی ہیں، یہ کوئی نئی کوششیں نہیں ہیں، بلکہ وہ کوششیں جو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ہو رہی تھی، اسی احیاء دین کی جد و جہد کا کنٹینیویشن ہے، اسی احیاء دین کی کوششوں کا یہ تسلسل ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ تب میں اس کے بعد دوسرے مرحلے پر آتا ہوں۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم ہوئی، اور حالات ملک کے بڑے خراب ہوئے۔ ایک طرف ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے اوپر ایک بڑا الزام لگا کہ انہوں نے ملک کی تقسیم کی ہے۔ تیسری طرف حیدرآباد میں پولیس ایکشن ہوا، بڑے پیمانے پر یہاں مسلمانوں کی مال جائیداد اور ان کی جانوں کا نقصان ہوا۔ یہ سارے حالات پریشان کن تھے، لیکن ان حالات میں بھی 1948 میں جماعت اسلامی ہند کی باقاعدہ دوبارہ تشکیل ہوئی۔ ملک بھر میں 150 جماعت اسلامی کے اس وقت ارکان تھے، جن کو جمع کرنے پھر سے دوبارہ اسی نصب العین اقامت دین کے ساتھ ان کو متحرک کرنے کا ایک بہت بڑا کام مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں انجام پایا۔ اب جماعت نے جب ہندوستان کے اندر اپنے سفر کا آغاز کیا تو بہت سارے ہنگامی حالات کا جماعت کو مقابلہ کرنا پڑا۔ ایک طرف اقتدار وقت کی طرف سے مخالفت تھی، حکومت مستقل اس کام کو روکنا چاہتی تھی، دوسری طرف خود امت کے اندر سے مخالفتیں تھیں،
الزامات تھے، مخالفانہ لٹریچر تھا، مختلف قسم کے فتوے تھے، بائیکاٹ تھا۔ یہ سارے صورتحال کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اقتدار کی مخالفت، دوسری طرف اپنوں کی مخالفت، اس کے باوجود جماعت نے جس صبر کے ساتھ اپنا سفر منزل کی طرف جاری رکھا، واقعی ایک بہت زبردست قسم کا کارنامہ ان افراد کا تھا جنہوں نے ابتدائی دور میں تقسیم ملک کے بعد اس کام کو انجام دیا۔ گزشتہ 50 سالوں کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو یقیناً یہ جماعت کا ایک بڑا کارنامہ رہا کہ اس نے ایک واضح نصب علیہ اقامت دین کے حصول کے لیے ایک زبردست کیڈر کو تیار کیا ہے، ارکان اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ایک سنجیدہ اور لانگ ٹرم جدوجہد کے لیے تیار ہے اور اس کے اندر مصروف ہے۔ نہ صرف مصروف ہے بلکہ اس یقین کے ساتھ مصروف ہے کہ اس جدوجہد کو بالآخر کامیاب ہونا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو پورا ہونا ہے کہ خدا کا دین ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا۔ ہندوستان کی آبادی 1 ارب سے زائد کی آبادی ہے، اس میں ارکان جماعت کی 10-12 ہزار کی تعداد بظاہر بہت کم نظر آتی ہے۔ اس کے بعد کارکنوں کی جو تعداد ہے وہ 3-4 لاکھ کی تعداد ہے۔ 130 کروڑ کی انڈین پاپولیشن کے اندر یہ ارکان اور کارکنان کی تعداد کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ صرف یہ کہ جماعت کے چاہنے والے بلکہ جماعت کے مخالفین بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس ملک میں مسلمانوں کی تمام جماعتوں میں سب سے آرگنائز، پورے ملک میں پھیلی ہوئی سنجیدہ کیڈر رکھنے والی، ڈسپلن کے ساتھ ایک پالیسی اور پروگرام اور شورائی نظام کے ساتھ کام کرنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت اسلامی ہند ہے۔ پھر جماعت اسلامی کا ایک بڑا کنٹریبیوشن اس ملک میں امت مسلمہ کے لیے یہ رہا ہے کہ جس وقت باطل افکار و نظریات کی یہاں پر یلغار تھی، جس موقع پر کمیونزم اور کیپٹلزم کی تائید میں لٹریچر کا ایک سیلاب تھا، اس دور میں جماعت اسلامی نے اسلام کا ایک عظیم الشان لٹریچر تیار کیا، لوگوں کو بتلایا کہ کمیونسٹ نظام کے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر کیا خرابیاں ہیں، اور یہی وہ لٹریچر تھا جس کے نتیجے میں ہمارے شہر کے مسلمانوں کے ایک قائد نے یہ بات کہی تھی کہ اگر جماعت کا یہ لٹریچر مجھ کو نہیں ملتا تو میں بھی آج کامریڈ ہوتا۔ کمیونسٹ اپنے نام کے آگے کامریڈ لگایا کرتے تھے، لیکن یہ لٹریچر تھا جس نے لوگوں کے دلوں میں یقین کو گہرا کیا، اور خاص طور پر وہ مسلمان جو تعلیم یافتہ تھے، ایجوکیٹڈ تھے، ان کے اندر اسلام کے بارے میں یقین پیدا کیا کہ یہ کوئی آؤٹ ڈیٹڈ دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین جس طریقے سے 1400 سال پہلے انسانوں کی رہنمائی کر سکتا تھا، آج بھی وہ آج کے چیلنجز کو فیس کر سکتا ہے، آج بھی رہنمائی کرنے کی پوزیشن میں۔ پی پی ٹی نہیں دکھ رہا ہے، آپ شیئر کر رہے ہیں کیا؟ جی نہیں دکھ نہیں، ہاں شروع سے نہیں دکھ رہا ہے، وہ ہم سمجھے کہ آپ روک کر رہے ہیں۔ اب دکھ رہا؟ ہاں اب آیا۔ پھر جماعت کا ایک بہت اہم کنٹریبیوشن یہ بھی ہے کہ جماعت نے ایک یونیک دعویٰ اسٹریٹجی کو ایویلویٹ کیا، اور اس دعویٰ اسٹریٹجی کو پیش اس طریقے سے کیا کہ آج دنیا بھر کی اسلامی تحریکات نے نہ صرف اس کی اہمیت کو محسوس کیا ہے بلکہ اس کو اپنایا بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہم دعوت کا کام کریں گے تو پیسفل انداز میں کریں گے، لوگوں کو کنونس کر کے کریں گے، بالجبر یہ کام بالکل نہیں ہوگا، جو کام بھی کریں گے وہ اخلاقی حدود کے اندر ہوگا، اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ اس کے لیے مدلل اور ٹھوس مواد پیش کریں۔ جماعت نے داعیوں کی تیاری کی باضابطہ کوششیں کی، مختلف قسم کے پروگرامز کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کی کہ افراد جماعت کے ذریعے سے وہ دعوت کا کام انجام پائے جو حقیقی معنوں میں انبیائی مشن کا حصہ ہے۔ اشاعت افکار کے لیے جماعت نے کوششیں کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
جماعت اسلامی نے بڑے پیمانے پر قرآن مجید کے تراجم ملک کی مختلف زبانوں کے اندر انجام دیے۔ یہ تراجم جماعت کے آج بھی جاری ہیں، مختلف زبانوں کے اندر تفاسیر کے ترجموں کا سلسلہ جاری ہے، اسلامی لٹریچر کے ترجموں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر تیلگو زبان میں جماعت اسلامی نے 315 اب تک کتابیں ٹرانسلیٹ کر کے پبلش کی ہیں۔ جماعت کے مرکزی مکتبے سے 1200 سے زیادہ ٹائٹلز اب تک پرنٹ ہوئے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ 15 علاقائی زبانوں میں جماعت اسلامی نے قرآن حکیم کے ترجمے کیے ہیں۔ تو اس طریقے سے دعوت کے میدان میں جماعت اسلامی کا ایک بڑا یہ کنٹریبیوشن رہا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جماعت کی ان کوششوں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر غیر مسلموں میں اسلام سے واقفیت بھی ہوئی ہے، غلط فہمیاں دور بھی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ خود امت مسلمہ کے اندر اس کام کی اہمیت کو محسوس کر کے بہت سارے افراد نے اپنے طور پر بھی اس کام کا آغاز کیا ہے۔ ورنہ جس زمانے میں جماعت نے اس کام کا آغاز کیا تھا، عام طور پر امت کا اس طرف بالکل ہی رجحان نہیں تھا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جماعت نے تعلیم کے میدان میں بڑا کام کیا۔ 1970s میں بڑے پیمانے پر پورے ملک میں ایک تحریک چلائی، لوگوں کو متوجہ کیا، علم کی طرف بتایا کہ علم کی یہ جو تقسیم ہے، دینی تعلیم اور دنیوی تعلیم، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر وہ علم جو انسانیت کو فائدہ دے وہ مطلوب ہے۔ اور اس تحریک کے نتیجے میں جگہ جگہ اسکول قائم ہوئے، مدرسے قائم ہوئے۔ جماعت نے خود بھی باقاعدہ سلیبس سے متعلق بعض کتابیں اپنے طور پر پبلش کی، اور جہاں جہاں ممکن تھا خود جماعت نے اپنے طور پر صباحی اور مسائی مدرسوں کو قائم کیا، دینی مدارس کو بھی قائم کیا، بعض اسکولز کو بھی قائم کیا۔ الحمدللہ اب امت بڑے پیمانے پر اس جانب متوجہ ہے۔ پھر ایک بڑا کنٹریبیوشن جماعت کا یہ ہے کہ خواتین اور طالبات میں دینی بیداری کے لیے جماعت نے کام کا آغاز کیا، اور آج یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس ملک میں خواتین میں کسی دینی جماعت کا سب سے آرگنائزڈ کام ہے تو وہ یقیناً جماعت اسلامی کا کام ہے۔ جماعت کی طالبات کی تنظیم گرلز اسلامک آرگنائزیشن کے نام سے ملک کی مختلف ریاستوں کے اندر کام کر رہی، کالجز کے اندر بھی اس کا کام ہے، آبادیوں کے اندر بھی اس کا کام ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے طلباء کی تنظیم ہے اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے نام سے کام کر رہی۔ ساتھ ہی جماعت نے ملی اتحاد کے لیے بھی کوششیں کی۔ مسلکی اختلافات کو دور کرنے میں جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے اہم رول رہا کہ اس معاملے میں جماعت نے اعتدال کی تعلیم دی ہے، اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ دوسروں کے احساسات کے بارے میں رواداری، احترام کے جذبے کو فروغ دیا جائے، انتشار کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے۔ 1964 میں جماعت نے آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے قیام کے موقع پر بھی اہم رول ادا کیا، اور پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بھی جماعت اسلامی حصہ شروع سے رہی۔ اصلاح معاشرہ کے لیے بھی جماعت نے کوششیں کی ہیں، ان میں اجتماعات ہیں، دروس قرآن و حدیث ہیں، مختلف خصوصی پروگرامز ہیں، کیمپینز ہیں، تربیت کے پروگرامز ہیں، اسلامی لٹریچر کی اشاعت ہے، مختلف مقامات پر جمعے کے خطبے ہیں، رمضان کے اندر ہونے والے خصوصی پروگرامز، یہ سارے پروگرامز کے ذریعے سے جماعت نے اصلاح معاشرہ کی کوششیں کی۔ سوشل سروس کا جو میدان ہے اس میں بھی جماعت نے بڑے کنٹریبیوشن دیے ہیں، مختلف ادارے قائم کیے ہیں، دواخانے بھی، تعلیمی ادارے بھی، اور دیگر انسٹیٹیوشنز بھی۔ جس موقع پر بھی کوئی آسمانی بلا، کوئی مصیبت نازل ہوئی، اس موقع پر بڑے پیمانے پر جماعت نے ریلیف کا کام کیا، چاہے کہیں سیلاب آئے، زلزلہ آئے، فساد ہو، ہر موقع پر جماعت نے بہت آرگنائز انداز میں یہ کام انجام دیا۔ یہ تصور بھی جماعت نے عام کیا کہ سوشل سروس کا کام انڈیویجول لیول ہی پر نہیں بلکہ اسے اجتماعی طور پر کرنا بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ ساتھ ہی بلا سودی سوسائٹیوں کا ایک نیٹ ورک جماعت نے بنایا۔ حیدرآباد کے اندر جماعت کی مختلف بلا سودی سوسائٹیاں جگہ جگہ قائم ہیں، اگرچہ کہ ان سے جو قرضے دیے جاتے ہیں ان کی رقم چھوٹی ہے، لیکن ان سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جہاں بھی کچھ افراد چاہتے ہیں اور اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں، وہاں پر اس قسم کی سوسائٹیاں قائم کی جا رہی ہیں۔ پھر ملی ایشوز میں بھی جماعت اسلامی نے ہمیشہ اہم رول ادا کیا ہے۔ جب کبھی کوئی اہم ایشو رہا اس موقع پر جماعت نے بہت واضح طور پر اسٹینڈ لیا بھی ہے،
اور اس کے حق میں جہاں ضرورت محسوس ہو رائے عامہ کی ہمواری کی بھی کوشش کی ہے۔ اسی طریقے سے انٹرنیشنل ایشوز میں بھی جماعت نے اسٹینڈ لیا ہے اور اس سلسلے میں بھی بہت واضح طور پر دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو دنیا کے سامنے لایا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جماعت نے تحقیق کے میدان میں، علمی میدان میں، عدل و انصاف کے لیے، سیاست کے میدان میں، مختلف میدانوں میں بھی تھوڑا ہی صحیح لیکن مستقل اپنے کنٹریبیوشن کو جاری رکھا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کا اگر ہم مقامی نظم دیکھیں کہ ان جنرل میں نے جماعت اسلامی ہند کے کاموں کا تعارف کروایا، مختصراً جماعت اسلامی حیدرآباد کی بھی سرگرمیوں کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اس وقت 23 یونٹس حیدرآباد میں جماعت کی ہیں اور 6 حلقۂ کارکنان ہیں، جو گویا شہر کے 29 پاکٹس میں جماعت اسلامی کا کام ہے۔ ایک ایک یونٹ کے ذریعے سے عام طور پر 15 تا 20 محلوں میں جماعت کا کام ہوتا ہے۔ 225 پلیسز وہ ہیں جہاں جماعت کے ویکلی پروگرام جینٹس کے لیے ہوا کرتے ہیں، اور 200 پلیسز وہ ہیں جہاں پر لیڈیز کے منتھلی پروگرام جماعت کرتی ہے۔ جماعت اسلامی کے مختلف یہ ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے ذریعے سے کام ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے خواتین کے بھی یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں خواتین کا کام ہوا کرتا ہے۔ پھر جماعت نے شہر کے اندر خدمت کے بھی بہت سارے کام انجام دیے ہیں۔ اسلامک سوشل سروس سوسائٹی جماعت اسلامی حیدرآباد کی سب سے قدیم سوسائٹی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہر مہینہ 800 آرفن بچوں کو امداد دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے مسلم میٹرنٹی ہاسپٹل بھی کام کرتا ہے، جہاں BSc کالج آف نرسنگ بھی موجود ہے، DNB کورس بھی موجود ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر NICU اور PICU کی سہولتیں بھی موجود ہیں۔ جامعہ دارالہدیٰ جماعت اسلامی کی اسی سوسائٹی سے وابستہ ہے، اسلامک سوشل سروس سوسائٹی سے، جہاں پر ریگولر اسٹیٹ بورڈ کی تعلیم کے انتظام کے ساتھ ناظرہ اور حفظ کی تعلیم کا انتظام بھی ہے، اور وہاں پر ایک دارالفتہ بھی کام کرتا ہے جہاں پر لوگ اپنے مسائل کے سلسلے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹولی چوکی میں جماعت اسلامی کا ایک بڑا ہاسپٹل اس وقت زیر تعمیر ہے، اور پچھلے 5 سال سے تقریباً اس کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ توقع ہے کہ اگلے 1 سال کے بعد اس کی تعمیر کا کام مکمل ہو جائے گا۔ پھر جماعت اسلامی اسلامک انفارمیشن سینٹر کے نام سے ایک سینٹر چلاتی ہے۔ یہ ہندوستان کا پہلا کال سینٹر ہے جہاں پر ٹول فری نمبر پر کوئی بھی غیر مسلم کال کر کے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ 16 گھنٹے یہ کال سینٹر کام کرتا ہے، صبح 8 بجے سے رات کے 12 بجے تک۔ جو بھی غیر مسلم سوال کریں ان کے لیے ہندی، انگلش اور تیلگو میں یہاں پر دائی حضرات موجود رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کنڑ، مراٹھی اور تمل میں اگر کال کرتے ہیں تو کنسرن اسٹیٹس کو یہ کالز ڈائیورٹ ہوتی ہے، وہاں سے دائی حضرات جواب دیتے ہیں، اسلام کے بارے میں لوگوں کو واقف کرواتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر اس کال سینٹر نے اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ قرآن کی تقسیم کرنا، مختلف مقامات پر اپنا تعارف کروا کر لوگوں کے کالز ریسیو کرنا، اور پھر اس کے بعد ان کو اسلام کے بارے میں واقف کروانا، سوشل میڈیا کا بالخصوص فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، انسٹاگرام وغیرہ کا استعمال کر کے دعوت کا کام کرنا اس ادارے کی خصوصیات ہیں۔ شانتی ٹرسٹ کے نام سے جماعت اسلامی کا ایک ٹرسٹ ہے جو 2 مکتبے چلاتا ہے جو اسلامی لٹریچر کی اشاعت کا کام کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے آئیڈیل انفارمیشن سینٹر فار ڈسیبل کے نام سے جماعت اسلامی کا ایک ادارہ ہے جو ڈیف، بلائنڈس، مینٹلی ریٹارڈڈ ان سبھی لوگوں کے اندر کام کرتا ہے۔ اس کا ریکگنائز اسکول بھی اعظم پورے میں موجود ہے ڈیف کے لیے، اور پھر اس کے علاوہ جتنے بھی ڈسیبلڈ ہیں ان کے لیے خدمت خلق کے بہت سارے کام، جو ان کو جابس کے سلسلے میں رہنمائی، ان کے میرجز کے لیے رہنمائی وغیرہ کا کام بھی اس سینٹر کے ذریعے سے انجام پاتا ہے۔ پھر جامعہ ریاض الصالحات جماعت اسلامی لڑکیوں کے لیے دینی مدرسہ بھی چلاتی ہے۔ ذکرہ اسکول بھی جماعت اسلامی کی اسلامک سوشل سروس سوسائٹی کے ذریعے سے سوماجی گڑے میں کام کرتا ہے۔ خواتین کی ایک سوسائٹی ہے جو عمومت سوسائٹی کے نام سے کام کرتی ہے، وہاں پر ان کا کونسلنگ سینٹر بھی ہے،
اور پھر پارٹ ٹائم عالمہ کورس بھی ان کے لیے موجود ہے۔ سلمس میں کام کرنے کے لیے جماعت نے ایک بڑا نیٹ ورک الخیر سوسائٹیز کے نام سے شروع کیا اور 18 الخیر سوسائٹیز جماعت اسلامی کی شہر حیدرآباد میں کام کر رہی ہیں۔ ان کے ذریعے سے سوشل سروس کے بہت سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی بہت ساری ذیلی تنظیمیں ہیں، اس میں ڈاکٹرز کے لیے ڈیر ہے، پروفیشنلز کے لیے PSF ہے، اور چھوٹے بچوں میں کام کرنے کے لیے CIC کے نام سے تنظیم ہے، جس کے ویکلی 80 مقامات پر پروگرامز ہوا کرتے ہیں۔ ٹیچرز کے لیے آئٹا ہے، اور پھر موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کے نام سے عدل و انصاف کے لیے کام کرنے والی تنظیم بھی ہے۔ جماعت نے اسکل ڈیولپمنٹ اکیڈمی کا بھی ابھی قیام عمل میں لایا ہے، اور اس کے ذریعے سے اسکل ڈیولپمنٹ کا کام بھی مختلف مقامات پر کیا جانے کا منصوبہ ہے۔ ابھی گولکنڈے میں اس کا پہلا بیچ ختم ہوا ہے۔ یہ کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں جو جماعت کے پروگرامز کی ایک جھلک بتاتے ہیں کہ عید میلاد کے پروگرام، اسٹڈی سرکلز، پبلک پروگرامز وغیرہ جو جماعت منعقد کرتی ہے۔ مختلف جگہ پر اسلامک سینٹرز کے ذریعے سے جماعت نے مساجد میں صرف نماز ہی نہیں بلکہ بہت سارے اور بھی کام جو ہونے چاہیے تھے ان کی طرف توجہ بھی دلائی، اور عملاً جماعت نے وہ کام انجام بھی دیے ہیں، اور ابھی بھی بعض مقامات پر جماعت کے یہ اسلامی سینٹرز کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ شہر کے 70 مساجد ایسے ہیں جہاں پر جماعت کے ارکان و کارکنان جمعے کے خطبے بھی دیا کرتے ہیں۔ جماعت کا دعوت سیل ہے جو مستقل دعوت کے کاموں کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے یہ جماعت اسلامی کی سرگرمیوں کا ایک تعارف کروایا ہے۔ جماعت اسلامی اس مہینے کی 14 تاریخ سے کارکن سازی مہم شروع کرنے جا رہی ہے۔ وہ سارے افراد جنہوں نے جماعت اسلامی کے پروگرامز اٹینڈ کیے ہیں، چاہے وہ ہفتے واری اجتماعات ہوں، چاہے وہ اسٹڈی سرکلز ہوں، یا یہ کہ جماعت کے کسی ادارے سے اٹیچ ہو کر جماعت اسلامی کے مقصد اور نصب العین سے واقفیت حاصل کی ہے، ان سبھی سے اس بات کی اپیل ہے کہ وہ اس کارکن سازی مہم کے دوران میں جماعت اسلامی کے دستور کو پڑھیں، خاص طور پر آرٹیکل 3، 4 اور 5 کو پڑھیں، جس میں جماعت نے اپنے عقیدے، نصب العین اور طریقہ کار کی وضاحت کی ہے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ اس جماعت سے وابستہ ہوں۔ ساتھ ہی یہ بات بھی آپ کے سامنے کہنی آج کے اجتماع میں پیش نظر ہے کہ لاک ڈاؤن کے آغاز کے بعد جب ہمارے پروگرامز رک گئے تھے اور سرگرمیوں کا کرنا عملاً ممکن نہیں رہا تھا، تو جماعت اسلامی نے فوراً اس جانب توجہ دی کہ ہم آن لائن اپنی ایکٹیویٹیز کا آغاز کریں۔ چنانچہ جماعت نے پچھلے سال استقبال رمضان کے پروگرامز کے ذریعے سے اپنی ایکٹیویٹیز کا عملاً آغاز کیا تھا، اور پھر اس کے بعد رمضان میں تراویح کا خلاصہ اور دیگر پروگرامز ہوئے، اور پھر اس کے بعد ریگولر سیریز جماعت نے کی۔ بچوں کے پروگرامز بھی ہر سنڈے آن لائن 4 بجے سے ہو رہے۔ یہ منڈے یوتھ کلاس بھی ہماری پچھلے 1 سال سے زیادہ لگ بھگ عرصے سے چل رہی، یا قریب 1 سال سے۔ لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ آن لائن ایکٹیویٹیز کو ہم روکیں اور فزیکلی آف لائن ہماری ایکٹیویٹیز کا دوبارہ آغاز ہو، اس لیے کہ آن لائن ایکٹیویٹی ایک مجبوری تھی۔ جب کبھی لوگوں کا جمع ہونا مشکل ہو اور اس موقع پر آن لائن ایکٹیویٹی کی جائے تو یہ تو یقیناً اچھی چیز ہے۔ کبھی کوئی اسپیکر اویلیبل نہیں ہو مقامی، اور باہر کے کسی اسپیکر سے استفادہ کرنا ہو، یا کسی مجبوری سے لوگوں کا جمع ہونا مشکل ہو، تو ویسے موقع کے لیے تو یہ چیز اچھی ہے۔ لیکن مستقل اگر آن لائن ہی ایکٹیویٹی ہو تو اس کے ذریعے سے جو تبدیلی اور جو چینج عملاً ہم چاہتے ہیں اس کا کرنا، افراد امت کو اجتماعیت سے جوڑنا، مجتمع کرنا، مجتمع رکھنا، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے اب اس بات کا جماعت اسلامی نے باقاعدہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اس منڈے کلاس کو روک دیں گے۔ محلوں میں ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان پروگرامز میں اس منڈے کلاس کے جو بھی آڈینس ہیں، پروگرامز جو لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں، ان سبھی سے خواہش ہے کہ اگر وہ نوجوان طلباء ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے پروگرامز میں شرکت کریں۔ اگر لڑکیاں ہیں تو وہ گرلز اسلامک آرگنائزیشن کے پروگرام میں شریک ہوں۔ مرد حضرات ہوں تو وہ جماعت اسلامی کے محلوں میں ہونے والے ہفتے واری اجتماعات، اسٹڈی سرکلز اور مطالعہ قرآن میں شرکت کریں۔ اور پھر اگر خواتین ہوں تو جماعت کے جو منتھلی مقامی پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اندر شریک ہوں۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ نوجوانوں میں ایسے نوجوان جو نان اسٹوڈنٹس ہیں یا یہ کہ ان کی اسٹوڈنٹ لائف ختم ہو گئی ہے، ان نوجوانوں کو خاص طور پر جن کی ایج 22 سے لے کر 35 ایئرس کے درمیان میں ہوں، ان کے لیے ہم مختلف محلوں میں منڈے کے دن ہی پروگرامز کا آغاز کریں گے. جیسا کہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہر منڈے عشاء کی نماز کے بعد ہمارے پروگرامز مختلف جماعتوں میں ہوا کرتے تھے. بعض جماعتوں میں منڈے کے بجائے کسی اور دن بھی پروگرامز ہوا کرتے تھے. تو یہ پروگرامز انشاءاللہ اگلے منڈے سے مختلف مقامات پر ہمارے شروع ہوں گے. ایک ساتھ پورے تو نہیں ہوں گے لیکن آہستہ آہستہ مختلف مقامی جماعتوں میں شروع ہوں گے. تو یہاں پر جو بھی آڈینس ہیں ان سبھی سے خواہش ہے کہ وہ ان مقامی پروگراموں میں خود بھی شریک ہوں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے ایریا آف انفلوئنس میں مقامی پروگراموں کا تعارف کروائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری وہ ایکٹیویٹی جو لاک ڈاؤن کے بعد سے فزیکلی ہونے کے بجائے آن لائن ہونے لگی تھی وہ دوبارہ ہو سکے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے کاموں میں قوت اور طاقت عطا فرما اور اسلامی کے ذریعے سے حقیقی معنوں میں خدا کے دین کی خدمت کا کام لے. آمین. جزاک اللہ